اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آج کی نشست میں مسئلہ خلافت پہ گفتگو کرنی ہے، چونکہ اوائل اسلام سے دو نظریے خلافت کے متعلق چلے آ رہے ہیں، ایک شیعہ نقطہ نگاہ اور دوسرا برادران اہل سنت کا۔ برادران اہل سنت کا نقطہ نگاہ یہ ہے جو میں ابھی ان کی بنیادی کتابوں سے کتب صحاح ستہ سے دکھاؤں گا، ثابت کروں گا، جن میں بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف، یہ صحاح ستہ کی کتابیں، ان سے دکھاؤں گا کہ ان کا نظریہ برادران کا کیا ہے کہ رسول خدا علیہ السلام نے کسی کو بھی اپنا جانشین، خلیفہ، نائب مقرر نہیں کیا۔ اب جب یہ آپ دیکھیں گے تو پھر یہ جو مولوی صاحبان کی تقاریر ہیں جوشیلی، جذباتی، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کو، حضرت عمر رضی اللہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ کو رسول نے جانشین بنایا، رسول نے خلیفہ بنایا، رسول نے اپنا جانشین نائب مقرر کیا، تو ساری چیزیں ہباء منصورہ ہو جائیں گی۔ رسول نے مصلی دیا، نماز کے لیے کہا اپنی حیاتی میں کہ آپ نماز پڑھائیں، تو یہ ساری چیزیں آپ خود فیصلہ کریں گے کہ وہ یہ دلائل مولوی صاحبان کے کہاں جائیں گے۔ یہ ایک نقطہ نگاہ اسکول آف تھاٹ اہل سنت کا کہ رسول نے کسی کو نہیں بنایا، میں دکھا رہا ہوں۔ اور شیعہ کا جو عقیدہ ہے، شیعہ کا جو نظریہ خلافت ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین حضرت علی علیہ السلام کو فقط بنایا نہیں، بلکہ بنانے کے ساتھ ساتھ امت کو دکھایا۔ صحابہ کرام کے جمع غفیر میں مصطفیٰ نے علی کا بازو پکڑ کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا انت خلیفتی من بعدی۔ اب یہ میرے سامنے کتاب ہے تیسیر الباری، لیکن یہ کتابیں میں دکھا رہا ہوں صحاح ستہ کی کتابیں ہیں، ایک شرط کے ساتھ۔ وہ گزارش یہ ہے کہ جب تک ذہنوں سے بخاری شریف سے مولوی شریف کو نہیں نکالیں گے، مسلم شریف سے مولوی شریف کو نہیں نکالیں گے، یہ مرزا محمد علی صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی تب تک بخاری شریف، مسلم شریف سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک کتابوں سے مولوی شریف کو نہیں نکالو گے، کیونکہ وہ ادھر ادھر کے ہاتھ پاؤں مار کے آپ کے ذہنوں میں ادھر ادھر کی تعویلات ڈال دیتے ہیں، یہ نہیں یہ ہے، یہ نہیں یہ ہے۔ تو آئیے سیدھا پوچھتے ہیں امام بخاری سے۔ یہ بخاری شریف کی شرح ہے مشہور زمانہ تیسیر الباری، ترجمہ و تشریح بخاری شریف، لکھنے والے حضرت علامہ وحید الزمان رحمۃ اللہ علیہ، نعمانی کتب خانہ، حق اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور، جلد نمبر 6۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 636۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے تم میں سے کسی نے یوں کہا کہ اگر عمر مر گیا تو میں فلاں شخص سے بیعت کر لوں گا۔ میں بتاؤں گا کہ وہ کس نے کہا تھا۔ جو حضرت عمر کو بات معلوم ہو گئی کہ تم میں سے کسی نے کہا ہے کہ عمر مر گئے تو میں فلاں کی بیعت کروں گا، وہ فلاں کون ہے وہ بھی دکھا رہا ہوں، اور کس نے کہا وہ بھی دکھا رہا ہوں۔ دیکھو تم میں سے کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو، باوجود کہ حضرت ابو بکر سے ناگہانی، اچانک، یعنی بریکٹ میں کیا لکھ رہا ہے، بن سوچے سمجھے، اللہ اکبر، بیعت ہوئی تھی۔ سقیفہ بنی ساعدہ کی بات ہو رہی ہے، حضرت عمر فرما رہے ہیں، کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی مولوی نہیں، کوئی شیعہ بیعہ نہیں، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ بیعت حضرت ابو بکر سے ہوئی، کیسے؟ بن سوچے سمجھے، لیکن وہ چل گئی۔ بات یہ ہے کہ بے شک ابو بکر صدیق کی بیعت ناگہانی ہوئی، اچانک، یعنی، اور اللہ تعالیٰ نے ناگہانی بیعت میں جو برائی ہوتی ہے
اللہ اکبر. یعنی دیکھیں خود فیصلہ کریں کہ اگر حضرت ابو بکر کو رسول خلیفہ بناتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ باتیں کیوں کرتے کہ اچانک ہو گئی، ایکسیڈنٹل تھی، کانت بیعت ابی بکر فلتتن، یہ کیوں فرماتے حضرت کہ یہ اچانک تھی اور اچانک بیعتوں میں ہو جاتی ہے وہ باتیں، لیکن اللہ نے تم کو بچائے رکھا. آئیے نیچے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ یہ بخاری شریف، یہ اصل متن ہے بخاری کا، شرح نیچے ہے، تیسیر الباری نیچے، یہ اصل متن بخاری. اس میں کیا ہے؟ ادھر حضرت علی اور حضرت زبیر اور ان کے ساتھ والے بنی ہاشم بھی مخالف تھے. اللہ اکبر. کس چیز کے مخالف تھے؟ امام بخاری لکھ رہے ہیں حضرت عمر کا قول کہ کون مخالف تھے؟ حضرت علی، حضرت زبیر اور بنی ہاشم اور ان کے ساتھی. یہ کون تھے؟ حضرت عباس رسول کے چچا، عبداللہ ابن عباس رسول کے چچا زاد بھائی، حضرت زبیر، حضرت علی، یہ عشرہ مبشرہ والے، یعنی یہ رسول کی فیملی، رسول کا خاندان، رسول کے رشتہ دار. بخاری حضرت عمر فرما رہے ہیں بخاری شریف کہ یہ ابو بکر کی خلافت میں راضی نہیں تھے، مخالف تھے. جو سقیفے میں حضرت ابو بکر کی بیعت ہوئی یہ مخالف تھے. آئیے جناب نیچے کیا لکھا ہے نشان دے کے، اب یہ تیسیر الباری ہے، یہ ہے وہ بخاری، یہ اس کی شرح ہے. لکھا کہ وہ بھی، یعنی کون؟ بنی ہاشم والے، حضرت علی، حضرت زبیر، وہ بھی ابو بکر کو خلیفہ بنانا نہیں چاہتے تھے. رسول کے خاندان والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنانا نہیں چاہتے تھے. اب یہ ہے کہ وہ کس کی بات سنی حضرت عمر نے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر عمر مر گئے تو میں فلاں کی بیعت کروں گا. لکھا ہے کہ بلازری کے انصاب سے معلوم ہوتا ہے، انصاب الاشراف، امام یحییٰ بن جابر بلازری، مشہور زمانہ کتاب اہل علم جانتے ہیں بلازری کے انصاب کو. لکھتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والے شخص حضرت زبیر تھے. اللہ اکبر. پھوپھیزاد بھائی مولا علی کے رسول خدا کے حضرت زبیر وہ کہہ رہے تھے، کہنے والے وہ تھے. کیا؟ یہ کہا تھا کہ اگر عمر گزر جائیں گے تو میں حضرت علی سے بیعت کروں گا. اللہ اکبر. اور لکھ رہا ہے اللہ وحید کہ صحیح یہ ہے، بات صحیح یہ ہے کہ حضرت زبیر نے کہا تھا کہ حضرت عمر مر گئے تو میں علی کی بیعت کروں گا. جی اللہ اکبر کبیرہ. یہ تیسیر الباری شرح بخاری. میرے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول خدا نے نہیں بنایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو رسول نے نہیں بنایا. یہ میں نہیں کہہ رہا، پھر غور سے سنیں، یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی صحاح ستہ کی کتابیں ہیں. اللہ اکبر. پتہ نہیں مولوی صاحبان کیوں نہیں بتاتے. یہ تیسیر الباری شرح بخاری. آئیے جناب یہ کتاب ہے شرح صحیح مسلم. اوپر اصلی مسلم کا متن ہے، نیچے شرح ہے. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، شیخ الحدیث، دارالعلوم نعیمیہ کراچی، فرید بک اسٹال سے چھپی ہے. اس کی جلد نمبر 5 ہے. اس میں لکھا ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، صفحہ نمبر 759. اس میں لکھا ہے کہ اگر میں خلیفہ بناؤں، یہ بات ہے حضرت عمر کی، جب زخمی ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ بنائیں، دنیا سے جا رہے ہیں، کسی کو خلیفہ بنائیں. تو حضرت عمر کا جواب سنیں. کیا فرمایا؟ اگر میں خلیفہ بناؤں تو جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی حضرت ابو بکر، انہوں نے خلیفہ بنایا تھا. یعنی کس کو؟ حضرت عمر اپنے لیے کہہ رہے کہ مجھے. اور اگر میں تم کو اسی حال پر چھوڑ دوں، یعنی میں خلیفہ نہ بناؤں، تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں، تو جو مجھ سے بہتر تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا. حضرت عمر فرما رہے ہیں صحیح مسلم شریف میں کہ رسول خدا نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا.
اللہ اکبر! یہ مسلم شریف ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ کسی عام ہستی کا نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ رسول نے کسی کو اپنا جانشین، یعنی حضرت ابو بکر کو رسول نے اپنا جانشین نہیں بنایا تھا۔ وہ بخاری دیکھی آپ نے، اس کی شرح دیکھی آپ نے، یہ مسلم اور اس کی شرح دکھا رہا ہوں جس میں اصل متن مسلم کا موجود، بخاری میں بخاری کا متن موجود، شرح موجود، یہ متن مسلم کا موجود، نیچے شرح موجود، اس میں لکھا ہے۔ اب مجھے بتائیں خدا کے لیے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ رسول نے مصلی دیا حضرت ابو بکر کو کہ آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عمر تو یہ بات نہیں کر رہے، وہ تو فرمایا رسول نے نہیں بنایا۔ اللہ اکبر! اب یہ مولویوں کی بات مانے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے آپ بتائیں کیا مولویوں کی بات مانے یا حضرت عمر کی؟ وہ فرمائے کہ نہیں بنایا رسول نے۔ اللہ اکبر! آئیے، یہ اس کا صفحہ نمبر 760 ہے، اس میں لکھا ہے کہ علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں کہ اس باب کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب خلیفہ وقت قریب المرگ ہو تو اس کے لیے اپنا خلیفہ بنانا اور نہ بنانا دونوں امر جائز ہیں۔ خلیفہ کسی کو بنائے مرنے والا یا کسی کو نہ بنائے برابر کی بات ہے۔ اگر وہ خلیفہ نہ بنائے، یعنی پہلا خلیفہ جو دنیا سے جا رہا ہے، جیسے حضرت عمر جا رہے تھے زخمی ہوئے، اگر وہ کسی کو نہ بنائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا۔ بات ختم ہو گئی۔ رسول کی سنت کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے؟ اہل سنت کے نزدیک، مسلم کے نزدیک حضرت عمر نے جو فرمایا اس کی شرح کیا ہے کہ یہ رسول کی سنت ہے کہ کسی کو نہ بنانا۔ اگر خلیفہ بنائے تو حضرت ابو بکر کی سنت پر عمل ہوگا، کیونکہ انہوں نے حضرت عمر کو جانشین خلیفہ بنایا تھا، رسول نے کسی کو نہیں بنایا تھا۔ میں اہل سنت کا عقیدہ خلافت، نظریہ خلافت بیان کر رہا ہوں۔ یہ مسلم شریف، رسول نے کسی کو نہیں بنایا، وہ بخاری شریف اس کی شرح، رسول نے کسی کو نہیں بنایا۔ آئیے جناب، یہ ابو داؤد شریف، جلد نمبر ہے اس کی 2، سنن ابو داؤد، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی، علامہ وحید الزمان نے ترجمہ کیا ہے، نعمانی کتب خانہ، حق اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور، صفحہ نمبر 489۔ اس میں سرخی قائم کی ہے، ٹائٹل وہ کیا ہے؟ محمد بن داؤد اور سلمہ عبد الرزاق معمر زہری سالم ابن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ بات آ گئی حضرت عمر رضی اللہ کے فرزند پہ۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو لوگوں نے ان سے کہا کسی کو خلیفہ کرنے کے لیے کہ حضرت آپ جا رہے ہیں، کسی کو جانشین بنائیں، کسی کو خلیفہ بنائیں۔ حضرت عمر نے کہا اگر میں کسی کو خلیفہ نہ کروں، یہ ابو داؤد، نہ کروں تو بھی صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ یہ ہے بات جو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ ابو داؤد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، رسول نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ آئیے جناب، اور تو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابو بکر نے خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت عمر فرماتے اگر کسی کو بناؤں تو وہ حضرت ابو بکر کی سنت طریقہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے مجھے بنایا تھا۔ اب یہ ہے ابو داؤد جس میں ہے کہ رسول نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ آج میرے دکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ نہیں بنایا۔ اب یہ مولوی صاحبان خدا جانے ان کے اندر میں خوف خدا ہے نہیں ہے، کیا ہے، وہ یہ باتیں نہیں بتاتے۔ یہ صحافتہ ہے، یہ بنیادی کتابیں ہیں، فنڈامنٹل بکس۔ جی، یہ جامع ترمذی شریف ہے، یگانہ زمان علامہ دوران مولانا بدیع الزمان، ضیاء احسان قبل شرح، نعمانی کتب خانہ، لاہور، جلد اول ہے، اس کا صفحہ نمبر 815 ہے۔ اس میں روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ حضرت عمر سے کاش خلیفہ کر دیتے آپ کسی کو، یعنی جب زخمی ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کسی کو اپنا جانشین بنائیں، خلیفہ بنائیں۔ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ یہ ترمذی شریف، مسلم، بخاری، ابو داؤد، یہ چوتھی ترمذی۔ تو
فرمایا انہوں نے کہ اگر میں خلیفہ کروں تو خلیفہ کیا ہے ابو بکر نے، یعنی ان کی اقتداء ہوگی، ان کی پیروی ہوگی، اور اگر خلیفہ نہ کروں تو خلیفہ نہیں کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی ان کی سنت ہوگی، نہ بنانا رسول کی سنت۔ اللہ اکبر۔ یہ صحاح کی بنیادی کتابیں جن سے آپ کو میں نے دکھایا، اس کے آپ کے سامنے آئیں گے کہ رسول نے کسی کو جانشین، نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو، کسی کو نہیں بنایا۔ یہ جتنی باتیں آپ کے تک پہنچتی ہیں مولوی صاحبان کی جوشی تقریروں سے بیس لیس، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد یہ ہے جو میں نے آپ کو دکھائی کہ رسول نے کسی کو نہیں بنایا۔ یہ کون سی بات بتائی میں نے؟ یہ کیا آپ کو دکھایا میں نے؟ اہل سنت کا عقیدہ خلافت، اہل سنت کا نظریہ خلافت، اہل سنت کا خلافت کے بارے میں اسکول آف تھاٹ۔ اب شیعوں کا کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ شیعوں کا یہ ہے کہ رسول خدا نے اپنا جانشین اپنی حیات طیبہ میں مولا کائنات علی علیہ السلام کو فقط جانشین بنایا نہیں، بنانے کے ساتھ بازو پکڑ کے دکھایا کہ یہ ہے میرا جانشین۔ انشاءاللہ میں تفصیلاً عرض کروں گا، دکھاؤں گا کہ شیعوں کا نقطہ نگاہ کیا ہے اس بارے میں۔ یہ اہل سنت کا آپ تک ہم نے پہنچایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔